الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ عز وجل اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم فستبصر ویبصرون بأيكم المفتون آمنت بالله صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنی علما ربنا زدنا علما وحلما وفہما والحقنا بالصالحین ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ نوجوان حضرات اگر ٹیک لگا کر نہ بیٹھے، سیدھے بیٹھ جائیں گے انشاءاللہ۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پاک مجلس ہے، آپ کے ذکر کی یہ مجلس ہے، اور ہم آپ کی سیرت کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحیح انداز سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی اکرم علیہ السلام کی طرف جو ایک ایک کر کے جوان کھنچے آ رہے تھے، تو یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے مشرکین مکہ، وہ قریش کے سب کچھ دیکھ رہے تھے، تو وہ انتہائی پریشان ہو رہے تھے اور غصہ بھی انہیں آ رہا تھا۔ ان کے دلوں کی عجیب و غریب قسم کی حالت تھی۔ مختلف طریقوں سے انہوں نے روکنے کی کوشش کی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، مختلف کوششیں کی۔ ڈائریکٹ آپ سے ملے اور کبھی ابو طالب سے ملے، کبھی ایک انداز سے کبھی دوسرے انداز سے، آپ کی راہ میں روڑے اور آپ کی راہ میں رکاوٹ ڈالنے کی بھرپور کوشش کی۔ ایک بار کچھ لوگ آپ کے سامنے آئے اور کہا، اے محمد سنو، اگر تمہیں دولت کی تمنا ہے، دولت چاہتے ہو، تو ہم دولت کے انبار تمہارے قدموں میں رکھ دیں گے۔ اگر تم شہرت چاہتے ہو، ہم تمہیں اپنا سردار بنائیں گے، یا دوسرے لفظوں میں ہم آپ کو اپنے اس شہر کا بادشاہ ہی بنا دیں گے، پورا سردار آپ کو بنا دیں گے۔ اگر تمہاری یہ خواہش ہے کہ کوئی حسین اور خوبصورت عورت تمہیں مل جائے، تو ہم مکہ کی جو حسین ترین عورت ہوگی اس کا نکاح آپ سے کر دیں گے۔ یا پھر ایسا بھی ہو سکتا ہے، اگر آپ الیاذ باللہ اگر آپ دماغی مریض ہیں، کوئی پریشانی ہے، کوئی تکلیف ہے آپ کو، تو ہم آپ کا علاج کریں گے، ہم خود وہ سارا خرچہ برداشت کریں گے۔ بتاؤ کیا کہتے ہو؟ لیکن یہ ساری باتیں سننے کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میری ایک بات سنو، ہلکی سی بات ہے، کوئی مشکل بات نہیں، بس تم یاد رکھو کہ سارا عرب جو ہے وہ تمہارے زیر نگین آ جائے گا، اور جو عجم ہے تمہارا باج گزار ہو جائے گا۔ کہا بتاؤ، ابو جہل بتا رہے تھے کہ ایسی تو ہم کئی باتیں ماننے کے لیے تیار ہیں، بتاؤ کیا بات ہے؟ کہا بات چھوٹی سی ہے، کوئی بڑی بات نہیں، صرف سوچنے کی بات ہے۔ کہا بتاؤ کیا ہے؟ کہا تم نے صرف یہ بولنا ہے لا الہ الا اللہ،
محمد رسول اللہ، اللہ کو ایک ماننا ہے اور مجھے اللہ کا رسول ماننا ہے، بس یہ کام آپ نے کرنا ہے۔ تو اس وقت وہ پھر اٹھے اور چلے۔ اس کا تذکرہ بھی ایک جگہ قرآن مقدس میں کیا گیا ہے، وَانْطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنِ امْشُوا وَاصْبِرُوا عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ، اور وہ مکہ کے سردار جو تھے وہ اٹھے اور چل دیے وہاں سے، کہنے لگے بھائی چلو یہاں سے اور اپنے ان معبودوں پہ ڈٹے رہو۔ مختلف موقعوں پر مختلف قسم کے انداز سے آپ کو روکنے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ ابو طالب کے پاس گئے اور ابو طالب سے کہا کہ دیکھو آپ کا بھتیجا جو ہے اس کی وجہ سے کتنی پرابلمز آ رہی ہیں، یہاں پہ گھر میں لڑائیاں ہو رہی ہیں، باپ بیٹے کے درمیان لڑائی ہو رہی ہے، ماں بیٹی کے درمیان لڑائی ہو رہی ہے، بالکل عجیب قسم کا ماحول تیار ہو رہا ہے، آپ کسی طرح سے اسے روکنے کی کوشش کریں۔ لیکن ناکامی ہوئی۔ دوسری بار پھر آئے اور اس بار تھوڑا سا وہ ترشی بھی انہوں نے دکھائی، تلخی بھی دکھائی۔ پہلے تو کوشش کی اور ایک عجیب قسم کی پیشکش کی۔ اس وقت وہ اپنے ساتھ ایک جوان لائے تھے، وہ عمارہ کا بیٹا ولید تھا۔ وہ ولید نوجوان تھا، پورے جو قبیلہ قریش جو تھا ان میں انتہائی حسین جوان تھا، مضبوط جوان تھا، طاقتور جوان تھا۔ اس کو ساتھ لے آئے اور کہا ابو طالب اب آپ کام کریں کہ یہ بیٹا جو ہے آپ سب جانتے ہیں کہ مکہ میں سب سے زیادہ طاقتور ہے، ہوشیار ہے، ذہین ہے، خوبصورت ہے، یہ بیٹا آپ قبول کریں، یہ آپ کا بیٹا آج کے بعد ہو گیا، تو محمد کو آپ ہمارے حوالے کر دیں، ہم جو چاہیں اس کے ساتھ کریں، آپ اسے ہمارے حوالے کر دیں۔ تو حضرت ابو طالب سوچ میں پڑ گئے کہ اس قدر گری ہوئی یہ بات کر رہے ہیں، اتنے گھٹیا قسم کے لوگ ہیں یہ اس حد تک اب آ گئے ہیں۔ تو اس وقت انہوں نے جواب دیا کہ اے عقل کے مارے دیوانو، تمہاری عقل کو کیا ہوا ہے؟ تم یہ کیسی بات کرتے ہو؟ میں تمہارا بیٹا لوں، اسے کھلاؤں پلاؤں، خوب موٹا تازہ کروں، اور تم میرے اس لختے جگر کو لو اور تکا بوٹی اس کی کرو؟ نکل جاؤ یہاں سے، دور ہو جاؤ میری نگاہوں سے۔ یعنی یہاں سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں وہ کس حد تک جا رہے تھے، کس انداز سے وہ کہہ رہے تھے کہ آپ اسے ہمارے حوالے کر دیں، آپ اس کے عوض جو چاہیں گے آپ کو ہم دیں گے، یہ لو اور محمد کو ہمارے سپرد کرو۔ وہاں بھی جب انہیں منہ کی کھانی پڑی، پھر ایک اور دھمکی انہوں نے دی کہ آپ مان نہیں رہے تو اب آپ تیار رہیں، ہم اب ان کو بھی اذیت دیں گے، محمد کو بھی اذیت دیں گے اور تمہیں بھی اذیت دیں گے۔ انہیں بہت زیادہ ستایا ہے، بڑی ناانصافی اور بڑا ظلم کیا ہے اپنی قوم پہ، لہذا آپ تیار رہو، اب ہم تمہیں سزائیں دیں گے، یا اپنے اس بھتیجے کو سمجھاؤ۔ اس وقت تھوڑا پریشان ہوئے ابو طالب، انہوں نے بلایا، محمد کو بلایا کہ آ جاؤ۔ جب وہ آ گئے تو ان سے کہا کہ بیٹا اے میرے لختے جگر، سنو ذرا تم مجھ پر اور اپنے آپ پر رحم کرو، کچھ ان کے ساتھ لے دے، دوسرے لفظوں میں کچھ لے دے کرو۔ انہوں نے ایسا پلان بنایا ہے، یہ بتا رہے ہیں کہ ہم ایسا کریں گے، آپ کو اذیت دیں گے، پورے خاندان کو اذیت دیں گے، ہمیں اذیت دیں گے، کچھ نہ کچھ اس سلسلے میں آپ تھوڑی سی لچک پیدا کرو اپنے پیغام میں۔ کئی ان کے سامنے تھے، کچھ ہمارا مانو، کچھ آپ کا مانیں گے، یا کچھ ایسے کرو، مختلف جو آپ سنتے رہتے ہیں جو ان کی پیشکش ہوا کرتی تھی۔ تو سب جب بتا دی ابو طالب نے، تو نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے میرے چچا جان، اللہ کی قسم کھا کر میں کہتا ہوں کہ اگر یہ اپنے دائیں ہاتھ میں سورج اور بائیں ہاتھ میں چاند لے کر آئیں اور اس کے بعد مجھ سے کہیں کہ آپ اس کام سے رک جاؤ، تو اس کے بعد بھی میں اس کام سے رکنے والا نہیں۔ ایسا دو ٹوک فیصلہ
آپ نے جو کہا یا آپ کی سمجھ میں جو بات آئی آپ نے کہہ دی تو آپ سوچیں آپ کو کیا کرنا ہے، میں جاتا ہوں۔ اب آپ اٹھے یہاں سے، حضور اٹھے اور جا رہے تھے، لیکن ساتھ ہی دل میں سوچ رہے تھے کہ ایک ظاہری سہارا تھا، چچا جان آج تک میری مدد کر رہے تھے، اب یہ ہلکا سا چھوٹا حصہ ہی صحیح ایک سہارا تھا، یہ بھی ختم ہوا۔ آپ کی آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے کہ اب کیسے میں کام کروں گا، کیسے چلوں گا۔ آپ جا ہی رہے تھے، چل ہی رہے تھے کہ ابو طالب نے پکارا، سنو میرے بھتیجے محمد یہاں آ جاؤ۔ جب وہ واپس آ گئے اور آگے ان کے پاس تو بیٹھے، اس کے بعد کہا، اے میرے بھتیجے جاؤ، جو آپ کرنا چاہتے ہو کرو، جس انداز سے کرنا چاہتے ہو کرو، جب تک میں زندہ رہوں گا میں تمہاری مدد کروں گا، میں بھرپور تمہارا آسرا بن کے رہوں گا، جاؤ جو کچھ تم کرنا چاہتے ہو کرو۔ اس وقت پھر حضور علیہ السلام کے چہرے انور پہ تھوڑی سی چمک آ گئی، یعنی آپ کو پھر آ گیا کہ نہیں، میرا خاندان کسی حد تک میرے ساتھ ہے۔ پھر کچھ عرصہ کے بعد جب وہ بہت پھر ایک انداز سے دوسرے انداز سے تنگ کر رہے تھے تو ابو طالب نے اپنے پورے خاندان والوں کو جمع کیا، اپنے خاندان والوں کو جمع کیا اور ان کے سامنے ایک بڑی زبردست تقریر کی، انہیں سمجھایا اور کہا کہ یہ لوگ جو ہیں یہ محمد کے پیچھے پڑے ہوئے، یہ ان کو تکلیف پہنچانا چاہتے ہیں، یہ ان کو مختلف طریقوں سے ستانا چاہتے ہیں اور ستا رہے ہیں، تو میں تم سے کہتا ہوں کہ بھائی یہ اب ہماری عزت کا مسئلہ ہے، اب ہمیں ایک ہونا چاہیے، ان کا بھرپور ساتھ دینا چاہیے۔ تو سارے خاندان والوں نے کہا کہ ہاں ہم بھرپور ساتھ دیں گے، ہم بالکل آپ کے ساتھ ہیں، جس طرح کی قربانی بھی پیش کرنا ہو ہم کریں گے۔ صرف ایک ہی شخص وہاں تھا جو ابو لہب تھا ان کے خاندان سے، اس نے کہا نہیں، میں تو قریش کے ساتھ ہوں، میں انہی کے ساتھ ہوں، جو وہ فیصلہ کریں گے میں ان کے ساتھ ہوں، میں تمہارے ساتھ نہیں ہوں۔ صرف ابو لہب وہاں سے اٹھ کر چلا جاتا ہے، باقی سارا خاندان جو تھا آپ کی پشت پر تھا، آپ کی امداد اور آپ کی مدد کرنے کے لیے تیار تھا۔ تو یہ ساری چیزیں دیکھ کر مختلف طریقوں سے روکنے کے باوجود جب دیکھا کہ محمد جو ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس کاز سے، اپنے اس مقصد سے ہٹنے والے نہیں ہیں، نہیں ہٹ رہے ہیں، پھر قریش نے بڑی بڑی بدتمیزیاں کی، مختلف طریقوں سے پھر جسمانی اذیتیں بھی پہنچائیں۔ کبھی آپ سجدے میں ہوتے تو اونٹ کی اوجری ڈالی جاتی ہے آپ کی پیٹھ پر، کبھی ایک انداز سے یہاں تک کہ آپ کی دو بیٹیاں حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم جو ابو لہب کے دو بیٹوں عتبہ اور عتیبہ کے نکاح میں تھی، ابو لہب انہیں تکلیف پہنچاتا تھا مختلف انداز سے، لیکن پھر اس پر بھی بس نہیں کی، تو پھر انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ فوراً انہیں طلاق دے دو، اور ان کی دو بیٹیاں گھر واپس آ گئیں، انہیں طلاق دلوائی ابو لہب نے۔ یہ ایک بہت بڑی آپ سمجھیں زبردست قسم کی اذیت ہوتی ہے۔ یہ ایک جو بیٹی کا باپ ہوگا وہ کسی حد تک سمجھ سکتا ہے کہ بیٹی کو طلاق ملے تو کتنے بڑے دکھ کی بات ہوتی ہے۔ پھر اتنا ہی نہیں، اس کے علاوہ بھی حضرت یاسر جو آپ پر ایمان لا چکے تھے، ان کی بیوی سب جانتے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کے بیٹے حضرت عمار، ان کو وہ کس قدر ستاتے تھے، دھوپ میں باہر رکھتے تھے، ریت پر لٹاتے تھے، ان کے کپڑے اتارتے تھے، جسے آپ آج کی زبان میں موب لنچنگ کہتے ہیں نا، موب لنچنگ ان کی ہوتی تھی، سارے لوگ جمع ہو جاتے تھے اور کبھی ان کو ریت پر لٹاتے، کبھی کیا کرتے، کبھی آگ سے جلاتے، کسی کے اس بازو کو جلاتے، کسی کی ٹانگ کو جلاتے، اور کبھی پانی میں گوتے لگاتے، یعنی انتہائی ان کے ساتھ بدتمیزی کا معاملہ کیا جاتا، ان کے ساتھ یعنی بہت کئی قسم کے ٹارچر، مینٹل ٹارچر، فزیکل ٹارچر، مختلف طریقوں سے گالیاں دے دے کر انہیں تکلیف پہنچائی جاتی تھی، اور اکثر وہاں سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا گزر بھی ہوتا، وہ بھی دیکھتے ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے،
لیکن اس وقت وہ ان کی کوئی مدد نہیں کر سکتے تھے، بس یہی کہتے تھے اے آل یاسر صبر کرو، اے یاسر کے خاندان والوں صبر کرو، جنت تمہارا انتظار کر رہی ہے، جنت تمہارے انتظار میں ہے، تم صبر کرو۔ پھر یہی اسی قسم کا ٹارچر برداشت کرتے کرتے تڑپ کر حضرت یاسر جو بوڑھے تھے، بڑھاپے میں تھے، تھوڑا غریب خاندان تھا مکہ کا، بہت غریب تھے، اس لیے ان کو بہت زیادہ ستایا گیا۔ پھر تڑپ کر حضرت یاسر جو ہے وہ اللہ کو پیارے ہو گئے، شہید ہو گئے، اور ان کی جو بیوی تھی حضرت سمیہ، ان کو ابو جہل نے بڑی بے دردی سے مارا، یہاں تک کہ ان کے نازک مقام پہ نیزہ مارا، جس کی تکلیف سے ان کی بھی شہادت ہو گئی۔ یہ دوسرے قسم کا ٹارچر جو ان کے ساتھ کیا جا رہا تھا۔ مختلف آپ کے دوستوں کے ساتھ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ام انمار کے غلام تھے، یہ خاتون جو تھی جن کے یہ غلام تھے، ام انمار ان کا نام تھا، انتہائی ظالم قسم کی خاتون تھی، یعنی کتنا انہیں ستاتی تھی، یہاں تک کہ لوہا گرم کر کے، لوہے کی سلاخیں جو تھیں ان کو گرم کیا جاتا اور حضرت خباب کے سر کو وہ داغتی۔ یہ خاتون ہو کر، حالانکہ خواتین اکثر نرم دل ہوا کرتی ہیں، لیکن یہ کتنی بدبخت تھی کہ لوہے کی سلاخیں گرم کرتی اور اس کے بعد اپنے اس غلام کے سر پہ لگاتی۔ بہت تکلیف ہوتی، تکلیف ایک دن برداشت نہیں ہوئی تو حضور علیہ السلام سے کہا اے اللہ کے رسول، میرے حق میں آپ دعا کریں۔ آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے کہ میرے حق میں دعا کریں، بہت زیادہ تکلیف دی جاتی۔ تو نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعا کی تو اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو کیسے ٹالتا، نامنظور کرتا، فوراً دعا قبول کر لی۔ تو پھر ام انمار جو ان کے سر کو داغتی، اس کے اپنے سر میں شدید قسم کی تکلیف ہوئی جس کا کوئی علاج نہیں بننے لگا، تھوڑی دیر کے لیے بھی کسی قسم کا افاقہ نہیں ہوتا، یہاں تک کہ مختلف طبیبوں کے پاس گئی تو پھر ایک طبیب نے کہا اس کا ایک ہی علاج ہے، اور وہ یہ ہے کہ لوہے کی سلاخ کو گرم کیا جائے، اس کے بعد سر کو داغا جائے، اس سے تھوڑی راحت آپ کو ملے گی۔ یہ اللہ کا کرنا تھا، یہ اللہ کی سزا اس کے لیے تھی۔ پھر وہی خباب، پھر وہ خود اس سے کہتی کہ آپ یہ سلاخ گرم کرو اور میرے سر پہ لگاؤ۔ پھر حضرت خباب اس لوہے کی سلاخ کو گرم کرتے اور ام عمار کے سر پہ لگاتی۔ اس کے لیے یہاں پر یہ سزا تھی، اور وہاں کیا ہوگی وہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، وہاں کس قسم کی سزا ایسے لوگوں کے لیے، ایسے بدبخت انسانوں کے لیے ہوگی جو کسی بھی انداز سے اللہ کے پیارے بندوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں، چاہے وہ ہاتھوں سے پہنچائیں، زبان سے پہنچائیں، آنکھ کے اشاروں سے پہنچائیں۔ اللہ جانتا ہے، اللہ دیکھتا ہے کون کسے تکلیف پہنچا رہا ہے، کون کس کے دل کو دکھ دے رہا ہے۔ تو بہرحال اسے بھی یہاں بھی وہ سزا ملی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ جن کے بارے میں آپ اکثر سنتے ہیں، وہ حبشہ کے رہنے والے تھے، ایتھوپیا جسے آج کہا جاتا ہے، وہاں کے رہنے والے تھے، کالے رنگ کے تھے اور غلام تھے۔ انہیں وہ امیہ بن خلف کے غلام تھے، تو وہ امیہ بھی انتہائی ظالم تھا۔ وہ کس طرح سے انہیں ستاتا، کھانا بند کیا، پانی بند کیا، اسے بھوک سے تڑپاتے تھے، اور پھر دوپہر آپ سب اندازہ کر سکتے ہیں مکہ کی دوپہر، وہاں کی دھوپ، وہاں کا ریت کا وہ گرم ہونا، پتھروں کا گرم ہونا، وہاں کیسی گرمی ہوتی ہے آج بھی، جبکہ وہاں پتہ نہیں کس قسم کے انتظامات ہوتے ہیں، وہ گرمی برداشت کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو ان کو کیا کرتے تھے، وہ دھوپ میں باہر نکالتے تھے اور تپتی ہوئی ریت پہ لٹاتے تھے، اور اس کے بعد بڑی بڑی پتھر کی سلیں ان کے سینوں پہ رکھی جاتی تھی۔ کبھی ایک انداز سے، کبھی دوسرے انداز سے انہیں بھی تکلیف دی جاتی تھی، اور
جب انہیں وہ تکلیف پہنچا رہے ہوتے تھے کہتے تھے محمد کے لیے ایسے ایسے کہو ہم نے محمد کا دین چھوڑ دیا، کہو کہ ہم اپنے دین پہ واپس آ گئے، ابھی آپ کو چھوڑ دیں گے، آپ کے لیے راحت ہوگی، آپ کے لیے چین ہوگا، آپ کو یہ دیں گے وہ انعام دیں گے، لیکن اس دین کو چھوڑو۔ لیکن وہ احد 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 کہتے تھے بس، یعنی وہ ایک ہے، وہ ایک ہے، وہ ایک ہے، دوسرا کوئی لفظ آپ نہیں بولتے تھے، صرف احد احد بولتے تھے۔ حضور کا بھی یہاں سے گزر ہوتا وہ بھی دیکھتے، کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے، بس یہی کہتے تھے بلال بلال صبر کرو، آپ کا احد احد آپ کو نجات دے گا، آپ کو بچا لے گا، آپ کو رہائی دلائے گا، آپ کا یہی احد احد آپ کی مدد کرے گا۔ وہ یہی کہتے رہتے تھے۔ پھر ایک دن وہاں سے گزر رہے تھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے یہ اس قسم کا حال آپ کے ساتھ دیکھا اور امیہ سے کہا امیہ تمہیں ذرا بھی خدا کا خوف نہیں، تم اتنے ظالم ہو، اس انداز سے تم انہیں ستاتے ہو، تمہیں ہوا کیا ہے؟ وہ کہتے وہاں سے امیہ نے کہا تم ہی لوگوں نے انہیں بگاڑ دیا ہے، اگر اتنا پیار ان سے ہے تو خرید لو انہیں۔ انہیں کہا میرے پاس ایک غلام ہے جو مشرک غلام ہے، اس کے بدلے میں آپ یہ مجھے دے دو۔ تو وہ تیار ہو گیا، کیونکہ وہ اچھا تھا ہر لحاظ سے اس کا غلام، لیکن مشرک تھا، تو مشرک غلام کے بدلے انہوں نے بلال کو خریدا اور اس کے بعد انہیں رہا کر دیا، آزاد کر دیا کہ اب آج کے بعد غلام نہیں، اب آپ آزاد ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے بہت سارے غلاموں کو خریدا اور آزاد کر دیا جو کمزور تھے، کمزور غلاموں کو خریدا، یہاں تک کہ ان کے والد نے دیکھا کہ آپ ان غلاموں کو خرید رہے ہیں اور آزاد کر رہے ہیں، تو ایک دن انہوں نے کہہ ہی دیا بیٹا آپ جو ان غلاموں کو خریدتے ہیں اور آزاد کر دیتے ہیں، ایسا کیوں نہیں کرتے کہ آپ طاقتور غلاموں کو کیوں نہیں آزاد کرتے ہیں، جو تھوڑے سے مضبوط ہوں، اچھے ہوں، ان کو خرید کر آزاد کر دو تاکہ وہ کل تمہارے کام آئیں، تمہاری کل مدد کریں گے، مختلف موقعوں پہ آپ کی مدد کریں گے۔ ان کمزور غلاموں کو آپ خریدتے ہیں اور آزاد کر دیتے ہیں، ذرا مضبوط قسم کے غلاموں کو خریدو، کل تمہارے کام یہ آ جائیں گے۔ اس وقت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا ابا جان میں اس لیے غلاموں کو آزاد نہیں کرتا کہ یہ میرے کام آئیں، بلکہ میں تو صرف اور صرف اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ایسا کرتا ہوں۔ مجھے اللہ کی رضا چاہیے، اللہ کی خوشنودی چاہیے، اللہ مجھ پہ مہربان ہو جائے، وہ مجھ سے خوش ہو جائے، اس لیے میں ان غلاموں کو آزاد کرتا ہوں۔ مجھے ان سے کسی قسم کی کوئی بھی توقع نہیں ہے کہ میرے کسی بھی کام میں میرا ہاتھ بٹائے۔ جب یہ جواب انہوں نے اپنے والد کو دیا، یہ جواب اتنا پسند آیا اللہ تعالیٰ، اتنا پسند آیا، سورۃ اللیل کی آیات میں آپ پڑھتے ہیں، وہ آیت 19 تا 21 کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں کہا وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ، کہ یہ جو اس قسم کا احسان کر رہے ہیں اس کی جزا وہ نہیں چاہتے دنیا میں کہ ہم اس کے بدلے میں کوئی ہمیں ملے، إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّ الْأَعْلَىٰ، بس ان کی ایک ہی خواہش، یہ چاہتے ہیں ابتغاء، ان کی خواہش یہ چاہتے ہیں وجہ ربہ، اپنے رب کی رضا، اپنے رب کی رضا چاہتے ہیں، الاعلیٰ جو بلند ہے، بالا ہے، رب اعلیٰ کی رضا کے سوا ان کی اور کوئی چاہت، کوئی خواہش، کوئی تمنا نہیں، اور تا قیامت اور ہمیشہ ہمیشہ یہ اس کلام کی تلاوت کی جائے گی کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب کیا دیا تھا اپنے والد کو۔ اسی طرح سے وہ کرتے رہے۔ ابو جہل خصوصاً ان کا زیادہ تذکرہ ہے کہ کس انداز سے وہ مختلف مقامات پہ اور مختلف طریقوں سے حضور کو ستاتے تھے۔ باقی لوگ اسی اسنا میں دیکھیے اب اللہ کا کرنا کیا ہے کہ ایک دن اس نے کیا کیا کہ اس نے بہت زیادہ گالیاں دیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم،
بہت گالیاں دیں، بہت برا بھلا کہا۔ اتنا ہی نہیں بلکہ پھر کنکر اٹھائے، یعنی کنکر اٹھائے اور آپ کے چہرے انور پہ دے مارے، زور سے دے مارے چہرے انور۔ وہاں اس وقت ایک لونڈی تھی، عبداللہ تیمی کی لونڈی، عبداللہ تیمی کی لونڈی تھی وہاں پہ۔ اس نے وہ دیکھا، اسے برداشت نہیں ہوا۔ یہ عبداللہ کون ہے؟ یہ حضرت ابو بکر صدیق کے چچا زاہد بھائی ہیں، ان کی لونڈی تھی، ان کی کنیز تھی یہ۔ تو یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی، ان کا دل بھر آیا، بہت ترس آیا، بہت دکھ ہوا۔ کہا کچھ نہ کچھ سوچنا چاہیے۔ وہ انتظار کرنے لگی کہ یہاں سے آئیں گے ان کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ شکار کو جاتے تھے، جب واپس آتے تھے تو پہلے کعبہ کا طواف کرتے، اس کے بعد وہاں جو مشرکین بیٹھے ہوتے تھے ان کے ساتھ بات کرتے تھے، گفتگو کرتے تھے، شام کو گھر جاتے تھے۔ اس نے انتظار کیا، پاؤں کی آہٹ سنی کہ آ رہے ہیں۔ جبل ابو قبیس جو ہے، جبل ابو قبیس، وہاں سے وہ آ رہے تھے۔ تو جب وہ قریب آگے انہیں دیکھا اور کہا کہ کیا آپ کی غیرت کہاں گئی؟ پکار کر کہا اس سے، اے ابو عمار، تمہاری غیرت کو کیا ہوا ہے؟ آج تمہارے بھتیجے کے ساتھ کیا ہوا میں بیان نہیں کر سکتی۔ کیسی شرمناک گالیاں دی کہ میں شرم سے پانی پانی ہو گئی۔ ایسی بدترین اور انتہائی غلیظ گالیاں، گندی گالیاں آپ کے بھتیجے کو دی گئی، اور اتنا ہی نہیں پھر کنکر اٹھا کر ان کے چہرے پر مارے گئے۔ تمہاری غیرت کو ہوا کیا ہے؟ یہ بنی مخزوم کے گنڈے آپ کے بھتیجے کو ستائیں اور آپ اتنا برداشت کریں۔ بنی مخزوم قبیلہ تھا ان کا، ابو جہل کا۔ انہوں نے کہا تم سچ کہتے ہو، ایسا ہوا ہے؟ کہا ہاں ایسا ہوا ہے۔ کیا تمہاری آنکھوں نے دیکھا ہے اور تمہارے کانوں نے یہ چیز سنی ہے؟ کہا ہاں۔ حالانکہ وہ دیکھ رہی تھی کہ میری یہ بات اگر ظاہر ہوگی کہ میں نے یہ شکایت کی ہے پھر میرے ساتھ کیا ہوگا، لیکن اس نے اس کی کوئی پرواہ نہیں کی، شکایت کر ہی دی۔ انہوں نے کہا آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا؟ ہاں۔ اپنے کانوں سے گالیاں سنی؟ ہاں میں نے سنی۔ کہا اچھا۔ سیدھا رک گیا، حرم میں گئے، وہاں بیٹھے ہوئے تھے، ابو جہل بھی ایک طرف بیٹھے، سیدھے ان کی طرف گئے۔ آپ انتہائی بہادر بھی تھے، نڈر تھے، اور جب ان کی طرف گئے تو پہلے آپ نے سیدھی کمان نکالی اور زور سے ابو جہل کے سر پہ ماری، ان کا سر پھٹ گیا اور وہاں سے خون بہنے لگا۔ کہ تم میرے بھتیجے کو ستاؤ؟ تم یہ سمجھتے ہو کہ وہ لاوارث ہے؟ تم یہ سمجھتے ہو کہ اس کا کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہے؟ کیا میرے بھتیجے کو اسی لیے پیدا کیا اللہ نے کہ وہ تمہاری گالیاں سنے، وہ تمہاری یہ بدتمیزیاں برداشت کرے، وہ تمہاری یہ تکلیفیں برداشت کرے؟ جاؤ، میں بھی اپنے بھتیجے کے دین پہ آ گیا، میں بھی اس کو رسول مانتا ہوں، آؤ کسی کو میرے راستے میں آنا۔ ابو جہل کے خاندان کے لوگ کچھ وہاں پہ تھے، وہ اٹھے، پکڑنا چاہتے تھے، کچھ کہنا چاہتے تھے، لیکن ابو جہل بڑے چالاک تھے، ہوشیار تھے۔ انہیں مسکراتے ہوئے کہا بھائی چھوڑو، غصے میں اس وقت ہیں، ان کا صحیح ہے، مجھ سے غلطی ہوئی، میں نے ہی غلط کیا۔ کیونکہ وہ بڑے چالاک تھے کہ کہیں اس وقت یہ غصے میں، تھوڑی دیر کے بعد یہ تھوڑا ٹھنڈے ہو جائیں گے، غصہ بھی جاتا رہے گا، پھر بھی ہمارے ساتھی یہ رہیں گے، آپ پریشان مت ہو جائیں، آپ ان کو کچھ مت کہیں۔ تو وہاں سے جب چلے گئے، رات بھر جب گھر میں پہنچے رات کو، اور سوچنے لگے کہ میں نے کوئی غلط تو نہیں کیا، میں بے دین تو نہیں ہو گیا، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ سوچنے لگے، پھر اللہ سے دعا کی کہ مجھے صحیح راستہ دکھا دے۔ تو پھر انہیں شرح صدر ملا کہ نہیں، میں غلط نہیں ہوں، میں نے ٹھیک کیا ہے۔ صبح گئے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے بات کہی کہ میں نے آپ کا بدلہ لیا آپ کے بھتیجے سے۔ تو محمد عربی صاحب نے کہا کہ میں اس سے خوش نہیں ہوں، میں خوش تو اس سے ہوں کہ تم اسلام کی آغوش میں آ جاؤ۔ کہا ہاں میں آ گیا، میں اللہ کے دین کو ماننے والا ہوں، میں اللہ کو ایک مانتا ہوں، آپ کو اللہ کا رسول مانتا ہوں۔ تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ
خوشی سے جگمگا اٹھا، آپ کے چہرے پہ رونق آ گئی. آپ کے ساتھی جو وہاں تھے بہت خوش ہوئے، کیونکہ میرے حمزہ جو تھے انتہائی بہادر تھے، ان کی وجہ سے ایک بہت زبردست سہارا ملا، ایک طاقت ملی نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کو. اسی وقت کچھ محققین لکھتے ہیں کہ اسی وقت پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور وہ دعا بھی کی تھی کہ جو دو عمر ہیں، عمر بن خطاب اور عمرو ابن ہشام، ان دو عمروں میں جو جسے آپ پیار کرتے ہیں وہ ہمیں دے دیں، یعنی اسلام کو دے دیں. پھر وہ عمر کے بارے میں جو دعا قبول ہوئی تھی، کہتے ہیں وہ دعا اسی وقت کی تھی. بعد میں اس کا تذکرہ ہم کریں گے انشاءاللہ العزیز. تو اس طرح سے آپ کو ایک ایک ساتھی بھی مل رہا تھا، سہارا بھی مل رہا تھا، لیکن دوسری طرف ان کی وہ بدتمیزیاں بھی بڑھتی ہی جا رہی تھی، پریشانیاں بہت زیادہ آ رہی تھی. ایک طرح سے دوسری طرح سے آپ کو ستایا جا رہا تھا. کبھی کبھی آپ بہت رنجیدہ بھی ہوتے تھے اور آپ کے ساتھی بھی بہت زیادہ رنجیدہ ہوتے تھے. پھر آپ کو دلاسا دینے کے لیے، پھر آپ کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ جس وقت بھی چاہتے تھے کہ نہیں اس وقت ضرورت ہے آپ ان کو کچھ بتانے کی، کیونکہ بہت زیادہ ان کے دل کو رنج پہنچ رہا ہے، بہت زیادہ تکلیف پہنچ رہی ہے، تو پھر اس وقت وہ آیات نازل ہوئی، نون والقلم وما یسطرون. نون قسم ہے قلم کی، وما یسطرون اور جو کچھ وہ لکھ رہے ہیں. ما انت بنعمت ربک بمجنون، اللہ کے فضل سے آپ مجنون نہیں ہیں. ان الفاظ پہ جب آپ غور کریں گے نا، وہاں اندازہ کر سکتے ہیں آپ کتنی تکلیف پہنچتی تھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو، جب وہ آپ کو کبھی مجنون، کبھی شاعر، کبھی ساحر، جادوگر، کبھی ایک کبھی دوسرا، اور مختلف طریقوں سے آپ کو ستاتے. اور آپ کے ساتھی وہ سوچتے تھے کہیں یہ بھی بد دل نہ ہو جائیں، کہیں یہ نہ سوچیں کہ مدد کہاں ہے، مدد آ نہیں رہی ہے، شاید ہم غلط ہیں. کبھی کبھی کسی قسم کے خیالات آتے تھے، تو اللہ تعالیٰ پھر اس وقت وہی نازل فرماتا تھا. مختلف موقعوں پہ فرمائی. اس وقت کیا کہا کہ قلم کی قسم اور جو کچھ وہ لکھ رہے ہیں، آپ اللہ کے فضل سے مجنون نہیں. ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون. آپ کے لیے اجر ہے، آپ کے لیے مزدوری ہے، آپ کے لیے انعامات ہیں ایسے جن کا سلسلہ کبھی ختم نہیں ہوگا، ہمیشہ رہنے والا آپ کے لیے اجر ہے، انعام ہے آپ کے لیے. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور آپ کے اخلاق جو ہیں وہ عظیم ہیں. اب اخلاق عظیمہ پر فائز ہیں، یعنی اخلاق کی جو آخری انتہا ہوتی ہے، حد جو ہوتی ہے، جن سے بلند اور کوئی اخلاق ہوتے ہی نہیں ہیں، ان بلند اخلاق پر آپ فائز ہیں. اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ، پس عنقریب آپ بھی دیکھیں گے اور وہ لوگ بھی دیکھیں گے. فَسَتُبْصِرُ، عنقریب آپ دیکھیں گے، وَيُبْصِرُونَ وہ بھی دیکھیں گے. کیا؟ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ، کہ تم میں سے مجنون کون تھا، پاگل کون تھا، آپ تھے یا وہ تھے. عنقریب آپ بھی دیکھیں گے اور وہ لوگ، وہ بدبخت وہ لوگ بھی دیکھیں گے کہ کون تھا. اور پھر وہ وقت بھی آیا کہ پھر لوگوں نے دیکھا کس طرح سے آپ کے سامنے وہ ہاتھ کھڑے تھے، ہاتھ کھڑے کر کے کہہ رہے تھے کہ اخن کریم ابن اخن کریم. وہ بھی دن بھی آ گیا پھر کہ آپ تو کریم بھائی ہیں، کریم بھائی کے بیٹے، آپ تو ہمارے ساتھ اچھا ہی سلوک کریں گے. وہ دن بھی پھر آ گیا. بہرحال اس کشمکش میں یہ کتنا دور، یہ بڑا طویل دور تھا، یہاں تک کہ 13 سال تک کس طرح سے آپ نے وہ لڑائی لڑی. پھر وہاں سے واپس جب آپ کو جانا پڑا، ہجرت کرنی پڑی. بہرحال وہ سارے واقعات انشاءاللہ العزیز، کچھ واقعات ہم یہاں بیان کریں گے، کس انداز سے اللہ تعالیٰ کی پھر مدد آ گئی، نصرت آ گئی. یقیناً اللہ کی مدد آتی ہے، حالات کتنے ہی خراب ہوں، اندھیرا کتنا ہی گھنا ہو، بہرحال صبح ہوتی ہے، اجالا آتا ہے، روشنی ہوتی ہے. انشاءاللہ وہ اجالا ہم بھی دیکھیں گے،
لیکن غرض یہ ہے کہ ہمارے اندر بھی اسی قسم کے اخلاق، اسی قسم کا ایمان اور اسی قسم کی لگن پیدا ہو جائے، ورنہ بیٹھنا، باتیں کرنا، دکانوں پہ باتیں چھیڑنا، مختلف جگہوں پہ بحثیں کرنا، لیکن عملی میدان میں زیرو ہونا، ہم اللہ کی طرف آتے نہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آتے نہیں، ہم قرآن مقدس کی طرف آتے نہیں، ہمارے اخلاق سدھرتے نہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ پیارے نبی کے امتی بھی ہیں اور رشوت بھی لیتے ہیں، پیارے نبی کے امتی بھی ہیں، جھوٹ بھی بولتے ہیں، نبی کے امتی بھی ہیں، بد اخلاق بھی ہیں، گالیاں بھی دیتے ہیں، غیبتیں بھی کرتے ہیں، نفرت بھی پالتے ہیں دلوں میں۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ متضاد ہیں۔ آہستہ آہستہ ایک ایک چیز ٹٹول کر اپنے دلوں سے ان کو باہر پھینکنا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم نور قلوبنا بنور القرآن وزین اخلاقنا بزینت القرآن واملأ صدورنا بروح القرآن۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اللہم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین الذین لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ سونی عزیز فاروق صاحب جانم چو فاروق احمد شیخ ہم بچی بیمار سے ہسپتال میں زیر علاج تم وچ دعا خطر لہذا اللہ تعالیٰ کرو دعا تم سے بچی اس دبس گئے پتہ تمس بے دوبارہ کرنا تکلیف کرو اللہ تعالیٰ کرو دعا کس پر تمس شفائے کاملہ عطا، شفائے عاجلہ عطا، شفائے دائمہ شفائے مستمرہ عطا۔ بڑا رس بچی سے قابل بچی سے قرآن پاک پڑھن والی کلاس میں بہن والی بڑا شریف بچی اللہ تعالیٰ سے کرو دعا کہ تمس کریں شفا، تمس کریں پروردگار ہر تمام بیماری دور اور فاروق سے بستی کریں ساری مشکلات حل۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔